جس نے سب سے پہلے جلوس سے میلاد النبی نکالا، اس بادشاہ کا نام ملک طبع حمیری یمن کا بادشاہ تھا، جس نے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ولادت کے 1000 سال پہلے اس نے مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس نے جلوس نکالا۔ علامہ اسحاق علیہ الرحمہ اپنی کتاب مغازی میں لکھتے ہیں کہ طب حمیری ان 5 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس نے کائنات عربی پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، 1,33,000 سوار، یعنی جانور پر سوار ہوتے تھے، اور 1,13,000 پیدل چلتے تھے اس کے آگے پیچھے، اور اس کی دربار میں وزراء، علماء، دانشوروں کا ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ ملک طب حمیری کو اس وقت کے یہودی عالموں نے بتایا کہ اس جگہ پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ملک طب حمیری پر اس بات کا اس قدر اثر پذیر ہوا، اس نے کہا کہ جو نبی ابھی تشریف بھی نہیں لائے، لوگ ان کے اوصاف کریمانہ بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ روتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ نبی آخر الزمان، اگر آپ تمہیں زمانے میں ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا، جو آپ کے قوم کے ظالم آپ کو مکہ سے آپ کو پریشان کرتے، ظلم و ستم آپ پر کرتے، تو میں آپ کا خدمت گزار ہوتا۔ ملک طب حمیری نے مدینہ منورہ کو صاف ستھرا کرایا اور بہترین عالیشان مکانات بنائے۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی آخر الزمان کی ولادت تک، ان کے آنے تک وہ مدینہ طیبہ میں رہے، لیکن امور سلطنت نے اس کی یہ خواہش پوری ہونے نہ دی، اور کچھ روایت میں کہ کئی دن تک وہ قیام رہا، لیکن یمن میں اس کے خلاف کسی نے بغاوت کی تو مجبوراً اس کو یہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ طب حمیری نے 400 علماء کرام کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بہترین مکانات بنا کے دیے اور زندگی کے سامان فراہم کیے، اور انہی 400 عالموں میں سے ایک شامول نامی عالم تھا۔ طب حمیری نے اپنی ہاتھ سے خط لکھا، اس خط کو ایک صندوق میں ڈالا، صندوق کو لاک کیا اور شامول نامی عالم کے حوالے کیا۔ کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی کا زمانہ پاؤ، ان کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو جاؤ، تو یہ خط نبی آخر الزمان کی خدمت میں دینا۔ اگر میرے نبی کا زمانہ نہ پاؤ تو تم اپنی اولاد کو تاکید کرنا۔ سیر و تاریخ میں درج ہے کہ یہ خط نسلاً بعد نسل صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری شامل نامی عالم کے 21ویں پشت میں سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی جب اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو وہ اونٹ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ٹھہری۔ میرے آقا ابو ایوب انصاری کے گھر قیام پذیر رہے۔ مختصر یہ کہ ابو ایوب انصاری نے اس خط کو ایک قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ یہ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اب یہاں پر میرے نبی کا علم غیب دیکھے، کچھ لوگ نبی کے علم غیب کو ناپ توڑ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حیاتی ظاہری میں علم غیب تھا، وہاں تک کی جانکاری تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے کی جانکاری تھی، ناپ توڑ کر رہے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اب میرے عزیزوں، آپ مجھے بتائیں ان سب کچھ میں سے کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جو میرے آقا نہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تو میرے نبی نے بتایا نہیں، تو نہ بتانا